فکر نہیں تھی ان کو. ظلم کرتے ہیں, پولیس سے پوچھتے ہیں, بعد میں پولیس کہتے جی ہم نے تو نہیں کچھ کیا. تو پھر کس نے کیا؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ جو بھی پیچھے تھا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا قانون میرے اوپر نہیں لاگو ہوتا. اور یہ ہے المیہ ہمارا. اور پھر وہ خاتون میجسٹریٹ, وہ بڑا جی عمران خان کو دہشت گرد بنا دیا مجھے, کہ وہ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جب خاتون میجسٹریٹ کے پاس آیا, جب اس کو پتا تھا تشدد ہے, آج ثابت ہوا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے, عدالت میں اس کی رپورٹ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا, اس نے پھر اس کو پولیس کے پاس ریمانڈ پہ بھیج دیا. یعنی کوئی چیک کرنا چاہیے. اور کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہے ہیں تصویریں اس کی, دیکھ رہے ہیں وہ پبلک میں بالکل مینٹلی بریک ہوا ہے, اس کو پھر پکڑ کے واپس بھیج دیا اسی پولیس کے پاس, اور چیک بھی نہیں کیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا یا نہیں. اور پھر یہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی ہے, کون ذمہ دار ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے غیر قانونی طور پہ اٹھا کے تشدد کیا؟ کدھر یہ اجازت دیتا ہے؟ اور اس کے اوپر اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ قانونی کارروائی کریں گے, وہ کہتے جی دہشت گرد ہے. سوچ لے کہ اچھا پہلے وہ غلط کام کر رہے ہیں, ان کے غلط کام کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کریں گے, اور وہ اوپر سے دہشت گردی کا پرچہ کروا دیتے ہیں میرے اوپر, اور جناب وارنٹ نکال دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں, طاقت کی حکمرانی ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے, جو کمزور ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا قانون. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جدوجہد کریں. یہ پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. یہ جو اب انصاف کی جو تحریک ہے اس ملک میں رول آف لا قائم کرنے کے لیے, یہ ملک کا فیوچر ہے. یا ایک طرف یا ملک ادھر جائے گا اور یا دوسری طرف تباہی کی طرف جائے گا. اگر اسی طرح اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہوئی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معاشی تباہی سے بچ سکتے ہیں. Thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Kokub Helping Home.